الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کربلا کے جان نثاروں کو سلام کربلا کے جان نثاروں آپ سب نے بولنا ہے کربلا کے جانے سالوں کو سلام سیدہ زہرا کے پیاروں سارے بولو تے گج بج کے بولو آج 10 بارہ میں آج بھی اگر اسی کربلا دے نام تے ٹھلے پہ کے بولے تے پھر مقصد کوئی نہیں سارے بولو تے صحیح کھڑک کے بولو رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحمتیں ہو ہر صحابی پر مدام یعنی ہر صحابی پر ہمیشہ رحمتیں ہو سمجھ آ گئی ہے ہونٹ پھر بولنا چاہیے رحمتیں ہو ہر صحابی پر مدام
خصوصاً تقریرہ سے جائیے نا جو لوگ کہنے دیں مولوی کی جو ہونا چاہیے کہ مزہ آ جائے سن کے مولوی بھی چاہتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے نا کہ سامعین بھی ابو بولن کہ سانو سن کے مزہ آ جائے آج مزہ لینا ہے تو پھر مزہ جو بھی نا سارے مل کے بولو اور خصوصاً چار یاروں کو سلام رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام اور خصوصاً چار حسینی قافلے میں جو تھے شریک حسینی قافلے میں جو تھے شریک کہتا ہے عطار سلام کہتا ہے عطار توجہ کیجیے شاعر کی کہہ رہا ہے شاعر کہنا ہے حسینی قافلے میں جو تھے شریک حسینی قافلے کے اندر جڑا کھڑا شریک سی حسینی قافلے کے اندر حضرت علی دے پتر ابو بکر بھی شامل سن گل سمجھ آئی ہے حسینی قافلے کے اندر حضرت مولا علی کے پتر ابو بکر بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر عمر بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر عثمان بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر عباس بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر جعفر بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر عبداللہ بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر عبید اللہ بھی شامل سن حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر اصغر بھی شامل سن تے حسینی قافلے کے اندر مولا علی کے پتر امام حسین بھی شامل مولا علی کے 9 پتر شامل سن کتنے 9 حسینی قافلے میں انہیں نہ سارے حسینی رکھ کے سلام پڑھنا ہے حسینی قافلے میں جو تھے شریک کہتا ہے عطار میں تھوڑی جی تبدیلی کرنے لگا پہلے مصرے دے اندر تھوڑی جی تبدیلی کرنے لگا یہ تے انہاں دی گل سی نا جڑے تھے شریک یہ تھے دی گل ہے جڑے اس ویلے شامل سن تے اصلی تو حسینی قافلے والے ہیں نا آپ نے صحیح زبان اللہ اصلی تو حسینی قافلے والے ہیں نا اسی یزیدی دے نہیں نا اسی بھی حسینی ہیں نا آؤ پھر اینی مل کے کہہ رہی ہے نا حسینی قافلے میں جو ہے شریک حسینی قافلے میں جو ہے شریک کہتا ہے عطار کہتا ہے عطار تھوڑی جی تبدیلی اور میں کرنے لگا تھے دی گل بھی ہو گئی تے ہیں دی گل بھی ہو گئی تے جڑے باہر ہی جان گے حسینی قافلے والے انہوں نے سلام کرنا ہے نا اسی تے آپ ذرا سنو پھر حسینی قافلے میں جو ہیں شریک
100 سال بعد تے بھاویں 200 سال بعد تے بھاویں 500 سال بعد تے بھاویں قیامت تو ایک لمحہ پہلے تے بھاویں قیامت تو بعد جیڑا جدوں بھی حسینی قافلے دے اندر شامل ہوئے اسی انہاں نوں سلام کردے ہاں پے حسینی قافلے میں جو رہے شریک جیڑا نکل جائے وہ دے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے بولو تے صحیح نا وہ دے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے جیڑا حضرت حسین آگے امام حسین نہ آگے اینوں امام آگے پیڑ پینی ہوئے آگے نہیں امام نہیں کیا ہونا چاہیے میں کہ تواڈے مصلی تے جڑا کھلونا ہے وہ امام ہو سکتا ہے گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں جہدے پیچھے تسی اللہ اکبر کرتے ہو جڑا تواڈے مصلی تے کھلوے بھاویں قرآن صحیح پڑھے تے بھاویں پڑھے غلط وہ تواڈا امام ہو سکتا ہے تے علی دا پتر حسین تواڈا امام نہیں ہو سکتا یہ جڑا بغض ہوندا ہے نا بغض صحابہ یہ لفظاں چ نہیں ہوندا یہ بعض دفعہ متھے تے وٹ پہ جاندا ہے تے بعض لفظاں دا ایک پھیر ہوندا ہے تے بعض دفعہ چہرہ دسدا ہے کہ بندہ اندروں نہیں بولدا پیا حضرت حسین اتنا رکھا جا نہیں لگتا امام حسین آگو دے کہڑا سونا لگتا ہے اللہ اکبر حسینی قافلے میں جو رہے شریک کہتا ہے عطار ساروں سارے دی گل ہے تے سارے ہی آگو نا کہتا ہے عطار ساروں کو سلام واجب صد تعظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ دے فضل و احسان نال وہ دے کرم نال وہ دی مہربانی نال اسی سارے پاکاں دی یاد کرن واسطے پاک تھاں تے بیٹھے آکھو نا سبحان اللہ پاکاں دی یاد واسطے پاک تھاں تے بیٹھے پنجابی سمجھ آتی ہے کوئی آج پھر آکھو نا سبحان اللہ اسی پاکاں دی یاد واسطے پاک تھاں تے بیٹھے ہیں اس دعا دے نال اس تمنا اس آرزو دے نال کہ جدوں قیامت دا میدان سجنا تو اودوں ہی اسی پاکاں دے نال ہوئے اگے اگے ہون دے پیچھے پیچھے اسی اتھے بھی اسی وہ سلام پڑھنے جائیے اللہ اکبر حضرات گرامی ٹائم مختصر ہے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ گل کرنی ہے سجے کھبے کی گل کرنی کوئی نہیں میرے ذمے موضوع دو لگے نے لیکن میں ایک بیان کراں گا مطلب کر دینا پہلے دوجا انشاءاللہ اگلے ماہ درس بیان کراں گا ایک موضوع ہے شان صحابہ و اہل بیت یہ انشاءاللہ اگلی بار آج پیغام کربلا ہے انشاءاللہ ہر بندے کی یہ خواہش ہے ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ قیامت والے دن سانوں پاکاں دے نیکاں دا ساتھ مل جائے جدوں جنت وچ جائیے اتنے دے سارے پاک نیک ہونے ہیں لیکن انہاں دا پڑوس مل جائے انہاں دے نیڑے ہو جائیے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اصول دسیا ہے طریقہ دسیا ہے کہ یہ نیکاں دے پاکاں دے ساتھ چاہتے ہو تو پھر جیڑا طریقہ میں دستا پیا وہ دے کے عمل کرو تے تہاڈا کام ہو جانا ہے اللہ اکبر اور اپنا قرآن پڑھیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ماشاءاللہ میں تو خوشی ہوئی بھئی تو ہم اپنا کام یاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
رب نے فرمایا جڑا میری تے میرے رسول دی اطاعت کرے گا انہوں انعام والے نال کر دے گا قیامت والے دیہڑے انعام والے نال کر دے گا یا اللہ انعام والے کہنے فرمایا چار طبقے نے پہلے نبی نے دوسرے صدیق نے تیسرے شہید نے چوتھے ولی نے چار طبقے نے انہاں دے نال کر دے گا اسی تے دعا میں کرتے سن یا اللہ سانو امام حسین دا ساتھ مل جائے اسی تے دعا کرتے ہوندے سا یا اللہ سانو غوث اعظم دا ساتھ مل جائے اسی تے دعا کرتے سا یا اللہ سانو دادا صاحب دا ساتھ مل جائے رب دے قرآن نے کیا نہیں کلے کلے تانوں انہاں دا ساتھ نہیں دیا گا ولیاں دا ساتھ نہیں دیا گا شہداء دا ساتھ نہیں دیا گا صدیقاں دا ساتھ نہیں دیا گا تے نبیاں دا ساتھ نہیں دیا گا اطاعت کرنا تہاڈا کام ہے مینوں راضی کرنا تہاڈا کام میرے نبی نوں راضی کرنا تہاڈا کام اللہ اکبر اچھا اللہ دی اطاعت یہ ہر بندہ سمجھتا ہے لیکن کچھ جڑے لوگ کہتے ہیں کہ نبی دی اطاعت ایسی ضروری کوئی نہیں لیکن اللہ کی فرمایا رب نے فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ رب نے فرمایا اللہ اکبر شہیدان نے پیچھے ٹرنا انہوں نے نقشے قدم سے چلنا انہوں نے کیونکہ کوئی نام والے ہیں جن کے نام والے کی سیرت کے مطابق آپ کی سیرت بنانی چاہیے انہوں نے مطابق بنانی چاہیے اچھا رب کی شان دیکھو رب نے چار طبقے بیان فرمائے ہیں نا رب نے فرمایا پہلے انبیاء دوسرے صدیق تیسرے شہداء تے چوتھے اولیاء اچھا ہن نبی جڑے نے وہ تے ہے ہی شان والے نے تے صدیق جڑے نے وہ بھی بہت سارے نے صدیق اکبر پہلے خلیفہ وہ صدیق اکبر نے ہن آؤ شہداء دے پاسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید نے آگو نا وہ بھی شہید نے عثمان غنی بھی شہید نے مولا علی بھی شہید نے امام حسن بھی شہید نے امام حسین بھی شہید نے رب آکھیا یہ تسی میرے تے میرے رسول دی اطاعت کرو گے تے صدیق دا ساتھ بھی دیا گا عمر دا ساتھ بھی دیا گا عثمان دا ساتھ بھی دیا گا علی دا ساتھ بھی دیا گا حسن دا ساتھ بھی دیا گا کہ حسین دا ساتھ بھی دیا گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر آگے چلنے تو پہلے ایک بڑی ایمان افروز گھر میں جا گئی وہ سن لو پھر انشاءاللہ آگے چلنے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کہنے لگے کہ اسی علی والے ہیں میں کہا جی ٹھیک ہے سانو کوئی اعتراض نہیں میں کیا یہ نہ کہو کہ اسی ہی علی والے ہیں تسی بھی علی والے ہو اپنے خیال کے مطابق لیکن ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی ہی علی والے ہیں کیونکہ جیڑی شان حضرت علی دی اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے جیڑی عظمت حضرت مولا علی دی اللہ نے ساڈے دل وچ رکھی ہے جیڑا امام ساڈے دل وچ رکھیا ہے یہ اللہ دا خاص کرم ہے حضرت علی دی ذات جیڑی ہے نا وہ مرکز ہے یہ مرکز ہے حضرت علی دی ذات
حضرت علی کی ذات خلفائے راشدین میں شامل، سمجھ آ گئی؟ خلفائے راشدین میں شامل حضرت مولا علی کی چوکڑ جو کہ خلفائے راشدین پورے نہیں ہوندے، حضرت مولا علی کی ذات 5 تن پاک بھی شامل، یہ مولا علی کی چوکڑ جو کہ 5 تن پورے نہیں ہوندے، مولا علی کی ذات اشرا مبشرہ کے اندر بھی شامل، یہ مولا علی نو کڈو تے اشرا مبشرہ بھی پورے نہیں ہوندے۔ اللہ کامی حضرت مولا علی کی ذات ہر جگہ اللہ رکھیے تاکہ کسی پاسے بھی اگر کوئی کمزور آ جائے، اگر کوئی علی دا مخالف آ جائے تو نہ ادھر کراوے نہ ادھر کراوے نہ ادھر کراوے، کسی پاسے کا وہ کسی پاسے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن الحمدللہ اسی مولا علی دے منن والے ہیں۔ بڑی سونی گل کی پیر شمس العالمین صاحب یہ آگے شریف والے ایک دفعہ مرکزی مسجد جو انہوں کا خطاب سی، چنگیاں گلاں جتھوں ہی لمحوں میں یاد رکھنیاں چاہیے۔ یہ آج تو کوئی 10 سال پہلے کی گل ہے، لیکن چنگی گل تھی نا تو میں اتھے لکھ لی سی، اتھے لکھ لی سی میں کہ چنگی گل ہے۔ انہاں کیا ہے کہ حضرت علی جڑے نے وہ خلفائے راشدین والے پاسوں آؤ نا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جے خلفائے راشدین والے پاسوں آؤ تے مولا علی تے جے آؤ پیدل پاک والے پاسوں امام الانبیاء علیہ السلام، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، ہو گئے 4 تے 5ویں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں آگیا ہوئے کوئی صحابہ کرتا ہے پیا، کوئی اہل بیت کرتا ہے پیا، کوئی 5 تن پاک نال چمڑ گیا ہے یہ صحابہ نو چھڑ دیتا، کوئی صحابہ نے پاسے چلا گیا ہے یہ 5 تن پاک نو چھوڑ بیٹھا ہے۔ انہاں آگیا تسی وکھرے ہو سکتے ہو لیکن جنہاں نو علی ملائے وہ وکھرے نہیں ہو سکتے، جنہاں نو علی ملائے وہ وکھرے۔ صحابہ نو تے اہل بیت نو ملاون والے کون نے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ گل کرنی ہے شہداء دی، 2 شہیداں دی گل کرنی ہے، حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوہاں دی گل کرنی ہے کیونکہ اسی دوہاں دے غلام ہاں۔ آکھو نا سبحان اللہ، اسی دوہاں دے غلام ہاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جیڑی نعمت بھی کائنات کے اندر جس بندے نو ملی ہے جدوں ملی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نال ملی ہے، آپ دے وسیلے نال ملی ہے۔ اگر سچی نو سخاوت ملی ہے تو آقا نے صدقہ، اگر نمازی نو نماز ملی ہے تو آقا دا صدقہ، روزے دار نو روزہ ملیا ہے تو آقا دا صدقہ، حاجی نو حج ملیا ہے تو آقا دا صدقہ، ہر جیڑی نعمت کسی نو ملی ہے آقا دا صدقہ ملیا ہے۔ اور نعمت ملتی تاں ہے کہ جیڑا دین والا ہے نا، جیڑی وسیلہ مل رہی ہے وہ دے آپ نے کول بھی ہوئے، وہ دے آپ نے کول پہلے موجود ہوئے کہ پھر ہی اگے جائے گی نا، اگے تقسیم ہوئے گی۔ لیکن بظاہر اسی ویکھیے نا کہ آقا علیہ السلام نو شہادت نصیب نہیں ہوئی، بظاہر دی گل کرتا ہوں، ظاہراً آقا علیہ السلام شہید کسی میدان جنگ کے اندر شہید نہیں ہوئے۔ اچھا یہ آقا علیہ السلام آپ شہید نہیں، یہ انہوں نے آپ نے کوئی شہادت نہیں، تو اگے شہیدان ہوئے نعمت کس طرح مل سکتی ہے؟ کیونکہ ملنی تو انہوں ہی ہے کہ یہ آقا نے آپ نے کوئی نہیں، اگے کیویں مل سکتی ہے؟ لیکن علماء سانوں دسیا کہ شہادت آقا علیہ السلام کو ملی ہے، لیکن جیویں ساریاں شانہ وکھرے انداز وچ ملیاں نے نا، سونے انداز وچ ملیاں نے نا، ایویں اگلوں شہادت بھی ذرا وکھرے انداز وچ ملی ہے، وکھرے انداز وچ ملی ہے۔ توجہ ہے تہاڈی؟ اچھی بولو ذرا۔ وکھرے انداز کیویں؟ شہادت دیاں بڑیاں 2 قسماں نے، ایک شہادت سری تے ایک شہادت جاری۔ سری کا مطلب ہے چھپی ہوئی، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ شہید بندہ کس طرح ہوا ہے کہنے کیتا ہے۔ سری شہادت ہے، میدان جنگ کے اندر نہیں،
وہ تو ہٹ گئے تے شہادت کی جنگ جڑی ہے وہ میدان جنگ کے اندر ہر بندہ ویکھدا ہے کہ بندہ آیا تلوار پھڑی ہے وار کیتا ہے 2 4 6 5 10 لوگ واسطے جہنم کی جائے ہو جو بعد آپ اللہ کی پرگاہ پہنچ گیا ہے یہ شہادت کی جنگ ہے ہن جے آقا علیہ السلام نو سری شہادت ملدی گھر دے اندر تے جانی آپ دے حصے دے اندر نہ آندی تے جے جانی ملدی تے سری آپ دے حصے دے اندر نہ آندی لیکن رب نے آقا نو دوویں دینیاں سن کیونکہ اگے جی دوویں تقسیم ہوئی دوویں دینیاں سن پھر دوسری گل یہ آقا علیہ السلام میدان جنگ دے اندر شہید ہو جاندے تے کافر کیا سی کہتے سن میں نبی ہاں میرے نال اللہ ہے ویکھو نا اساں کام ختم کر دیتا ہے نا مار چھوڑے رب نے فرمایا سونیا اے نہیں ہون دیاں گا کہ کوئی کافر ایک کہے کہ اساں مار چھوڑیا نہیں سونا شہادت بھی دیاں گا کہ کسی کافر نو اے جملہ کہن دی اونوں اے دا موقع بھی نہیں عطا کراں گا کیوں اللہ نے آپ فرمایا واللہ یعصمک من الناس اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اب آپ وعدہ کر سکتے کہ سونے کوئی کافر جتنا بڑا آ جائے کوئی جنگ ہو جائے لیکن سونے تینوں کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تے شہادت بھی رب نے دینی ہے تے دینی بھی سیری بھی ہے تے جاری بھی ہے تو لوگوں کو بچانا بھی ہے وہ طریقہ کی تھا رب نے آقا علیہ السلام رب نے کی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن تے حسین دوویں میرے بیٹے نے تے میری بیٹی دے بیٹے نے ان دوواں آقا علیہ السلام دا نمائندہ بنا کے اللہ انہاں نوں شہادت عطا فرمائی ہے اور انہاں دی شہادت مل کے آقا علیہ السلام دی شہادت بنی ہے اللہ اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زہر دیتا گیا اور زہر جنال پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیتا گیا لیکن وہ ذرا گھٹ درجے دا سی آپ کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہویا لیکن آخری دفعہ جب زہر دیتا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر جان لیوا ثابت ہویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری بیٹا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چھوٹے بھائی انہاں پوچھا بھائی جان کا زہر کینے دیتے بڑی توجہ کرو تو ہم زہر کہنے دیتا ہے آپ نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو انہوں نے کہا ظاہر ہے تسی میرے بھائی ہو میرے سردار ہو تو میں ظاہر ہے کہ بدلہ لواں گا امام حسن نے فرمایا کہ جیڑا میرے ذہن تے زہر لینے والا اگر میں تمہیں دساں تسی بدلہ لو گے لیکن اللہ تعالیٰ تواڈے تو زیادہ چنگا بدلہ لینے والا ہے اللہ تواڈے کو چنگا بدلہ لینے والا ہے ایک گل تے دوسری گل ہے کہ جے میں تانوں نام دساں کسے بندے دا او ہوے نہیں تے انہیں دیتا نہ ہوئے میرا خیال ہوئے کہ انہیں دیتا ہے تو میں کام گا کسی بے گناہ نو کیوں سزا دلاواں لہذا میں یہ گل نہیں دساں گا کہ کہنے زہر دیتا ہے میں صرف ایک نقطہ اس کراں گا کہ بعض علماء نے بڑے پکے اور سکہ علماء نے ایک بڑے صفحے لکھے نے میری فلان زہر دیتا ہے فلان دیتا ہے فلان دیتا ہے اور کافی سارے نے آپ کی بیوی حضرت زیادہ انہوں نے نام لیا ہے لیکن میں کہنا کہ جدوں انہوں آپ نہیں دسیا امام حسین کو پتہ نہیں لگا امام حسین تو بعد انہوں نے نسلہ جو کسی بھی حضرت زیادہ کا نام نہیں لیا تو تمہیں کہنے مجبور کیتا ہے کہ تسی خواہ بخواہ جناب نئے سرے تو انکوائری شروع کرو بھائی سیدھی کا مطلب بھی ہے چھپی ہوئی چھپی تو چھپی رہن دے ہو سیدھی کا مطلب بھی ہے آؤ میدان کربلا دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں امام حسین کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے دعا دے بارے فرمایا حسن تے حسین فرمایا ہما ریحانتین من الدنیا ریحانین من الدنیا فرمایا کہ حسن حسین دوویں دنیا دے میرے پھول نے ریحانتین من الدنیا فرمایا کہ حسن حسین دوویں میرے دنیا دے پھول نے اچھا اگر اتنی گل ہونی نا تے کوئی کہہ سکتا سی کوئی ایسی گل نہیں اسی بھی اپنے پتراں نوں پھول کہندے ہیں نا اسی بھی اے میرا پھول ہے
بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے اسی نو پھول کہہ دیں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو اگلا عمل کیتا ہے نا، انہاں اس عمل دسیا ہے کہ انہاں دی شان ہی وکری ہے، شان ہی وکری ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی ذرا حسن حسین نو میرے کول لے گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں لے گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگلے الفاظ حدیث الفاظ میں یضمہما ویشمہما او کما قال، حدیث الفاظ میں آقا علیہ السلام نے دونوں سینے نال لایا تے نالے دونوں سنگ دے پئے نے، دونوں نالے سینے نال لایا این کر کے جپی لائی تے نالے دونوں سنگ دے پئے نے۔ میں کہ اج دن تک کوئی بندہ دسو اس دنیا دا جڑا آپ نے پتر نو بھول کہندا ہوئے تے سنگیا بھی نہ، سنگدا کوئی بھی نہیں، گل سمجھ آئی کوئی نہیں، سنگدا بھول کہہ چھڑ دیاں لیکن سنگ دے نہیں آ، کیونکہ پتہ ہے کہ میں کیا بھولے لیکن ہے، اچھے بولو نا، بھول ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سنگ کے دسیا کہ تہاڈا بھول کیا نہ ہو گل او بھول ہوندا نہیں، لیکن میں بھول کے تے اے بھول ہے بھی نہیں، اس وجہ تو میں سنگدا پیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شانہ دے مالک نے، دوئے شہزادے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن حسین دوویں جنتی جوانہ دے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ ایک حدیث اور سنو پھر آگے چلتے ہیں، تھوڑا مختصر بھی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ چلو حدیث شروع تو سنا دینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جنہیں میرے نال پیار کیتا، من احبنی وہذین واباہما وامہما کان معیا، اللہ اکبر، کان معیا یوم القیامت فی الجنہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے نال پیار کرے تے حاضرین انہاں دوواں نال پیار کرے، ایک پاسے امام حسن ایک پاسے امام حسین، فرمایا جیڑا انہاں دوواں نال بھی پیار کرے، واباہما تے جیڑا انہاں دے والد نال پیار کرے، وامہما تے جیڑا انہاں دوواں دی امی جان نال پیار کرے، فرمایا کل قیامت والے دہاڑے جنت وچ او میرے نال ہوئے گا، کان معیا فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کہ کل قیامت والے دہاڑے او جنت کے اندر میرے نال ہوئے گا۔ کتنی بڑی شان ہے انہاں دعا دی۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر یزیدیاں نے کوفے والے نے آپ کا لکھ کے بلایا امام حسین نے، لیکن این وقت دغا کر کے دھوکہ دے گئے، ساتھ نہ دیتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم دا دن فجر دا ویلا، پچھلیاں ساریاں گلاں چھوڑ دے، تھوڑا جا ذکر، آپ نے اپنے جوانوں کو ترغیب دیتی، جہاد دی کہ دین بچانا سے آئے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، دین سے آئے ہیں، دین خون منگ جائے گا، اسے آپ نے جانا کا نذرانہ پیش کرنا۔ امام علی مقام نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹیاں نو، اپنے ساتھیاں نو، اپنے بھانجے دے بھتیجیاں نو میدان کربلا دے اندر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آپ دا 18 سال دا جوان بیٹا علی اکبر، 18 سال دا جوان بیٹا علی اکبر میدان کربلا دے اندر دشمناں نال، دین دے دشمناں نال مقابلہ کردیاں اللہ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام نے انہاں دا جسد اطہر خیمے دے اندر لے کے آئے، لیکن آپ نے کوئی مباغلہ نہیں کیتا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیتا، آپ نے منہ دے تماچے نہیں مارے،
آپ نے صبر کا اظہار کیا. کیوں؟ رقصے کربلا کیے، پیغام کربلا کیے. اور رب کا قرآن پڑھیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد لینی ہے. تو میدان کربلا امام حسین نے صبر بھی کیتا ہے تو نمازاں بھی پڑھیاں. دونوں کام کیتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث بڑی مشہور یقیناً تھوڑے ذہن میں ہوئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا کہ انی طارق فیکم الثقلین. فرمایا میں تھوڑے کو دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہونا جو پہلی چیز جو ہے وہ رب دا قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے. اور نال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی شاید تجھی تو زیادہ شان والی ہے. اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں یعنی قرآن دے اہل بیت کٹھے رہن گے، یہ کدے بھی جدا نہیں ہوں گے. لن یتفرقا، یہ دوویں کدے بھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرجع علی الحوض، حتی کہ حوض کوثر سے بھی میرے نال اکٹھے ہی آ گئے. اہل بیت دے قرآن دوویں میرے کو اکٹھے آن گے. کتھے؟ حوض کوثر تے. تہاڈا کی خیال ہے کہ کربلا کے اندر آ کے امام حسین قرآن نو بھول گئے؟ کربلا کے اندر بس تھوڑا جہا عرصہ گزرے تے بھول گئے قرآن نو، سبق چھڈ دیتا؟ نہیں، انہاں نے قیامت تو بعد بھی اکٹھا رہنا ہے. کربلا کے تھوڑے عرصے بعد آیا ہے 61 ہجری کے اندر کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے. انہاں تو قیامت تو بعد بھی اکٹھے ہی جانا ہے. اتھے بھی قرآن دے اہل بیت اکٹھے ہی ہون گے. تے قرآن کہتا ہے سبق تو کم لو تے نماز تو کم لو. تو امام علی مقام نے دونوں تو کم لیا. پہلا سبق کی ہے، پہلا پیغام کربلا کی ہے صبر، کی ہے صبر اور نماز. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے جگہ نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین. اگلی گھر قابل غور، جو جس نے ملت کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین. اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. حضرت امام علی مقام جوان بیٹے کی میت پہ روئے نہیں. آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیتا. حضرت امام علی مقام کے رفقا آپ دے بیٹے، آپ دے بھائی، آپ دے بھانجے جانے جا رہے ہیں، جانے جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں. آخری وقت امام علی مقام آ گیا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون نے آئین مشیت کا شناسا ایسا. کہہ چھوڑو سبحان اللہ. ایک بار پھر وہ تھوڑا جا اونچا ہو. آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر و پیاسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر و پیاسا ایسا. اور فخر سے کیوں نہ جھومے محمد عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازش
حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ آپ نے فرمایا حق تے باطل نو ملانا نہیں، حق نو تے باطل نو ملاؤ نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق نو باطل نال ملاؤ نہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ جانیاں بجدیاں ہویاں حق نو چھپاؤ ہی نہیں۔ امام علی مقام نو پتا سی یزید حق دے نہیں، یزید باطل دے گے، یزید غلط ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے اور دین یا حضر پامال کرنا لائے۔ امام علی مقام نو پیغام دے جائے بیعت کر لو۔ امام نے فرمایا تینوں پتہ نہیں نانا جان نے اہل بیت کو قرآن نے اکٹھا کیتا ہے کہ قرآن کہتے ہیں حق تے باطل نو ملاؤ نہیں، لہذا تو باطل ہے میں تیرے نال مل نہیں سکتا، میں تیرے ہاتھ بیعت کر نہیں سکتا۔ پیغام کربلا حق تے باطل نو ملانا، اچھے بولو نا، حق تے باطل نو ملانا نہیں، حق حق تے باطل باطل ہے۔ صحیح تو صحیح کہنا پڑے گا تے غلط تو غلط کہنا پڑے گا۔ امام حسین کا سبق ہے میدان کربلا دے اندر، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یزید جو کرتا ہے پیا وہ نے آپ جواب دینا ہے، میں اللہ اللہ کرا، میں مسجد پاواں، میں امامت کرا، میں مسجد نبی دا امام ہاں، میں مدینہ طیبہ کے اندر رہا، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یزید غلط ہے اور غلط کے آگے ڈٹ جانا، یہ تے ساڈا مشن ہے، یہ تے ساڈا کام ہے۔ اسی باطل نو پناپنا نہیں، انہوں اسی پھیلن نہیں دیاں گے، اسی اس لوگ بند بانا گے۔ امام علی مقام نے باطل کا راستہ روکن دے واسطے سبق اختیار کیتا۔ کئی لوگ کہنے ہیں جی آپ حکومت واسطے گئے سن، میں جاؤ چلو جڑا بندہ حکومت واسطے جاوے، جنگ واسطے جاوے، اور نال چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جانا ہو جائے، نال اپنی عورتیں لے کے جانا، معصوم بچیاں نال لے کے جانا ہے، کم سے بچیاں نہیں۔ عقل بندے دی عقل ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا سوچے کہ امام علی مقام کو اس دنیا کی حکومت کا کی سوال ہے، امام علی مقام اس دنیا کی حکومت کو کی کرنا ہے، وہ تے جنت دے دیوانہ دے سردار ہیں، جنہوں نے جنت دے دیوانہ دی سرداری ملی ہوئے انہوں اس دنیا کی حکومت کو لے کے کی کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہنے نے وہ جی دو شہزادے کی جنگ تھی، یزید بھی شہزادہ، امام حسین بھی شہزادے، دو شہزادے کی جنگ ہے۔ میں کہنی سانو تہاڈی گل تے کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا کہو گے تھانوں تہاڈا شہزادہ مبارک تے سانو امام حسین مبارک، کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی کوئی۔ اور اسی دعا کرنے ہیں کہ کل قیامت والے جھاڑے تسی یزید دے پیچھے کرو تے سانو امام حسین دا ساتھ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین وہ نے، امام حسن امام حسین وہ نے جنہوں نے واجد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحبہ من یحبہما او کما قال۔ آقا نے فرمایا کہ حسن حسین وہ نے کہ ان دونوں نال میں پیار کرنا، ان دونوں نال میں پیار کرنا۔ اچھا یہ گل جیسے کہ کیا چھڑ رہے ہیں اپنے بچے کے بارے میں، میں نے پتر نال پیار ہے، میں نے تھی نال پیار ہے، میں نے نواسے نال پیار ہے، میں نے پوتے نال پیار ہے، یہ تو بڑی آسان جی گل ہے، ہر بندہ ہی کہہ چھڑ جائے، لیکن اگلی گل جی آقا علیہ السلام کیتی ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّهُمَا، سونے ربا تو بھی انہاں نال پیار کر، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ میں کہا کوئی بندہ اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے پتر نال پیار ہے تو بھی پیار کر۔ یہ امام علی مقام دی شان ہے کہ آقا علیہ السلام انہوں نے بارے فرمایا سونے ربا میں تے کرنا ہی ہے نا تو بھی پیار کر، تے خالی اے نہیں کہ انہاں نال پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تے ربا انہاں نال بھی پیار کری جڑے انہاں نال پیار کرتے جان۔ اج اسی کیوں جلسہ کر کے بیٹھے ہیں، اسی کیوں کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، اسی کیوں اتنے جمع، اس وجہ تو کہ اسی اظہار پہ کرتے ہیں کہ ربا تو بھی گواہ ہو جا، یا اکثر تسی بھی گواہ ہو جاؤ کہ اسی
اذاناں ہونیاں پیاں نے جمعے دیاں فرمایا پھر ٹھہر جا مینوں نماز ادا کر جان دے جدوں میں سجدے دے اندر جاواں پھر بے شک میری گردن لا دے امام علی مقام اللہ اکبر اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے امام علی مقام میدان کربلا دے نظافی ویلا آپ دا سارے شہید ہو گئے نے آپ دا آخری ویلا لیکن نماز دی فکر پھر بھی موجود ہے نماز نو ہن بھی نہیں بے چھڑ دے پتہ لگا نماز ویلا ہے فرمایا ٹھہر جا میں موت تو ڈرتا نہیں لیکن جانو نماز پڑھ لیں دے آپ کے آخری ویلے کے اندر نماز دا ارادہ کیتا اسے واسطے سی کہنے ہیں اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا کہ خود خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا کہ خود خدا کو ناز ہے میدان کربلا دا اگلا پیغام کیے پاوے تو آگے لے کوئی پریشانی آوے کوئی مصیبت آوے کوئی تنگی آوے کوئی تکلیف آوے جسم ساتھ دے یا نہ دے جدوں کا جسم جب تک سانس بہا دے اللہ دی عبادت تو پیچھے نہیں ہٹنا پیغام کربلا اور اگلی گل جدوں آپ شہید ہو گئے نا اس ظالمہ یزیدیاں نے آپ نے سر اقدس کو نیزے دے کتے لایا نیزے کے کتے لایا لے کے جا رہے ہیں شام وال جدوں ایک مقام تے پہنچے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا سی پیا انہیں آیت پڑھی کہ انہیں کیا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے تے امام علی مقام دے سر اقدس سے وچ آواز ہے قرآن پڑھن والیا انہاں دا قصہ بھی بڑا عجیب ہے تے ساڈا قصہ او دے تو بھی عجیب ہے ساڈا قصہ او دے تو بھی عجیب ہے امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دے اوتے جسم آپ دا میدان کربلا دے اندر رہ گیا سر اقدس نیزے دے اوتے اور شیطان دا سفر ہے امام علی مقام نے اس تھان دے بھی قرآن نہیں پڑھنا چھڑیا پتہ لگا میدان کربلا دا اگلا پیغام ہے قرآن نو ہی آپ نے سینے نال لا کے رکھنا ہے قرآن کی تلاوت نو ہمیشہ کرنا ہے قرآن نو پڑھنا بھی ہے قرآن نو سمجھنا بھی ہے قرآن دے عمل بھی کرنا ہے قرآن نو آگے پہنچانا بھی ہے اللہ اکبر حضرات گرامی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو عقائد صحیح دی توفیق بھی عطا فرمائے اعمال صالحہ دی توفیق بھی عطا فرمائے کہ آپ نے سارے نیک تے پاک بندیاں دا سانو غلام بنائے سارے انہوں نے یہ شانہ مراد سارے نے یہ شانہ وکھو وقت لیکن اسی سارے دے غلام ہاں تے اہل بیت دے اسی جدی پشتی غلام ہاں انہوں نے کسی جدی پشتی غلام ہاں اس وجہ تو کہ جنہاں نال آقا دا سب اسلام پیار کرن انہوں نال اسی پیار نہ کریے تے کیویں نہ کریے دین ہی مکمل نہیں ہوتا نماز ہی نہیں پوری ہوتی نماز انہوں نے پڑھ لے نا رکھتا ساریاں پوری ہو گیا تک یاد بہ گیا عبدو و رسول تک پڑھ لیا ہن بندہ اٹھنا چاہتا ہے رب کہتا ہے پہلے میرے نبی دی آل درود پڑھ درود پڑھ میرے نبی دی آل پہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر رب آل مصطفیٰ دے درود پڑھا کے تے پھر اجازت دینا ہے کہ ہون نماز تو بعد جا سکتے ہیں اللہ اکبر ایک وہ عظیم ہستیاں نے اللہ کریم سانو عقائد صحیحہ والے سارے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ